اور کچھ اعتراضات ہمارے اردو دان طبقہ نے تاریخ کی کتابوں سے نقل کیے۔ پہلا اعتراض خلافت و ملوکیت کتاب سے، صفحہ نمبر 106۔ بانی جماعت لکھتے ہیں جب حضرت عثمان جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہ گئے کہ اپنے اقربا کو نوازا اور اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے اور مال دیا اور رعایتیں دی۔ یہ اردو کی کتاب کا اعتراض ہے، اور نیچے ہی لکھتے ہیں اس بات سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کو سیدنا عثمان ابن عفان نے عہدے دیے انہوں نے اعلیٰ درجہ کے انتظامی اور جنگی قابلیتوں کا ثبوت دیا اور ان کے ہاتھوں بہت ساری فتوحات بھی ہوئیں۔ صفحہ نمبر 108 پہ لکھتے ہیں اہل السنہ والجماعہ میں سے سیدنا عثمان پر یہ اعتراض کرنے والا کوئی نہیں۔ پہلا اعتراض خامیم کتاب کے صفحہ نمبر 108 پر جب ولید بن عقبہ کو کوفہ کی گورنری کا پروانہ ملا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا معلوم نہیں کہ ہمارے بعد تم زیادہ سمجھدار ہو گئے اور یا ہم تیرے بعد احمق ہو گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا ابو اسحاق زیادہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو بادشاہی ہے، صبح کسی کو ملتی ہے شام کو کوئی مزے لوٹتا ہے۔ تو سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے کہا ولید بن عقبہ کی یہ بات سن کر ہاں مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اب خلافت کو تم نے واقعی بادشاہی بنا کے چھوڑو گے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں۔ یہ روایت کہاں سے آئی؟ نقل کی ہے الاستیاب ابن عبد البر سے، ناقل ہیں اردو کے مصنف خا میم کاف کے مصنف۔ یہ روایت جھوٹی ہے، سعد بن ابی وقاص سے ولید بن عقبہ کی ایسی کوئی بات نہیں، اور سعد بن ابی وقاص نے سیدنا عثمان کی خلافت کو بادشاہی نہیں کہا۔ یہ جھوٹی بات ہے، گپ ہے، بکواس ہے۔ روایت کے اندر حکم بن عتیبہ راوی مدلس ہے، ان سے بیان کر رہے ہیں، سما کی صراحت نہیں ہے۔ دوسری بات، حکم بن عتیبہ سے نیچے سند ہی نہیں ہے، لڑی ٹوٹ گئی ہے۔ میں آج کہوں کہ عثمان کی خلافت بادشاہ تھی، آپ مان لیں گے میری بات؟ ہاں، جب میں سند اور لڑی سے بات کروں اور سند کے سارے راوی سچے اور سکہ ہوں، سند متصل ہو انقطاع نہ ہو، پھر میری بات کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ لیکن الاستیاب سے نقل کر دیا اردو کے مصنف نے، خامیم کتاب کے مصنف نے، بانی جماعت نے۔ آگے لکھتے ہیں ایسے ہی خیالات عبداللہ ابن مسعود نے بھی ظاہر کیے، عبداللہ ابن مسعود پہ بھی الزام لگا دیا۔ حوالہ دیا الاستیاب ابن عبد البر کا، خامیم کاف صفحہ 108۔ یہ روایت بھی جھوٹی ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے سیدنا عثمان پر ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ نمبر 1، محمد بن سیرین تابعی، ان کا عبداللہ ابن مسعود سے سماعی ثابت نہیں ہے، ان سے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ تو گل کتوں آ گئی؟ بیچ واسطہ ٹوٹ گیا ہے، گل کتوں آئی؟ واسطہ جوڑو نا، کنیکشن نہیں ہے۔ میں محمد علی جناح سے کوئی بات بیان کروں، مان لو گے؟ نہیں۔ لیکن میں بات کے بیان کروں آغا عبد الکریم شورش کاشمیری سے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یا میں ان سے ملا تھا اور وہ سچے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جناح صاحب نے یہ کہا تھا، پھر میری بات میں وزن پیدا ہوگا۔ محمد ابن سیرین سکہ تابعی ہیں، بڑے نیک آدمی، بہت بڑے محدث ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود سے سما نہیں۔ تو پھر گل کتوں آ گئی؟ آگے جعفر بن سلیمان سے نیچے سند ہی نہیں ہے۔ تو خامیم کاف کے مصنف نے نقل تو کرنا تھا، انہوں نے کر دیا، انہوں نے کہا تاریخی روایات میں کون سی سندیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر لکھتے ہیں نیچے خامیم کتاب کے مصنف
حضرت عثمان نے اپنے حکومت کے آخری 6 سالوں میں اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں کو حکومت کے عہدے دیے، اور مروان کے لیے مصر کا خمس یعنی افریقہ کے اموال غنیمت کا خمس جو مصر کے صوبے کی طرف سے آیا تھا لکھ دیا، اور اپنے رشتہ داروں کو مالی عطیے دیے، اور اس معاملہ میں یہ تعویل کی کہ وہ رشتہ داری کو ملا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، رشتہ داری کو ملائیں۔ اور وہ کتاب میرے ایک عزیز اور محبوب دوست کے پاس پڑھی تھی، میں نے اس کا اسکرین شاٹ لیا وہاں سے، اور پھر میں کیلکولیٹر پہ حساب کرنے لگا جتنا لکھا ہے خام میم کتاب کے مصنف نے، مجھے یہ پتہ نہیں چلتا نعوذ باللہ نواز شریف زیادہ کرپٹ ہے یا حضرت عثمان زیادہ کرپٹ تھے۔ نعوذ باللہ، جھوٹی روایات، عہدے دیے، میٹوکریسی کو تباہ کیا۔ یار پھر کون سی خلافت راشدہ بچتی ہے؟ نبی پاک نے کہا کہ خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک ہوگی، اور نبی پاک نے کہا یہ خلافت راشدہ ہوگی۔ نبی پاک نے کہا یہ نبوی منہاج اور نبوت کے منہاج پر خلافت ہوگی، اور یہاں اقربا کو عہدے بھی دیے جا رہے اور بیت المال کو لوٹا جا رہا ہے، خمس کو کرپشن کے ساتھ اور صلہ رحمی کے نام پہ نعوذ باللہ عثمان دے بھی رہے ہیں، پھر بھی خلافت راشدہ قائم کی قائم ہے۔ یہی تو مقدمہ قائم کیا ہے خامیم کتاب کے مصنف نے کہ بھائی خلافت سے ملوکیت کی طرف سفر کیسے شروع ہوا، اور جو اس میں روایات بری ساری کی ساری جھوٹی۔ یار کچھ تو عدل سے کام لو، کچھ تو انصاف سے کام لو۔ میرے ایک دوست بڑے پڑھے لکھے آدمی انگلینڈ کے اندر میرے شاگرد ہیں، مجھ سے ناب صرف پڑھتے ہیں، میں ان سے ان موضوع پر بات کرتا ہوں، کہتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، انہوں نے تو ساری باتوں کی نقل کی ہے، حوالے دیے ہیں۔ میں کہیں جو میں حوالے دین لگیا تو میں عمیرہ احمد دے ناول دے بھی حوالے دے دیاں گا نا، میں التمش کے ناول کے بھی حوالے دے دوں گا، میں ابن صفی کی عمران سیریز کے بھی حوالے دے دوں گا۔ یہ حوالے ہوتے ہیں، سند نہیں دیکھی جاتی۔ اب یہ جو کام، اور قرض بھی لیا، اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابو بکر عمر اپنا حصہ نہیں لیتے تھے، میں اپنا حصہ لیتا ہوں۔ طبقات ابن سعد کا والا ہے۔ روایت میں کون ہے؟ بندے دا نام یاد کر لو، بھولیو نہ مرن تک۔ محمد بن عمر الواقدی، محمد بن عمر واقدی، محمد بن عمر واقدی۔ محدثین نے کہا کذاب ہے، متروک ہے، جھوٹا ہے، اخباری ہے، گپی ہے، کہانی باز ہے۔ اس کے لیے عربی میں لفظ بولتے ہیں کہانی باز کے لیے اخباری یون، بس اخباری صافی ٹائپ آدمی ہے، احمد میر ہے، ٹھیک ہے، جیسے مرضی خبریں دے دے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب کے اندر، خامیم کتاب کے اندر 60-70% روایات جن کا صحابہ پر اعتراض آتا ہے وہ محبوب راوی محمد بن عمر واقدی کی ہیں، جن کو محدثین نے کذاب کہا ہے۔ اور خامیم کتاب کے مصنف نیچے لکھتے ہیں، نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں، وہ اسکرین شاٹ میں نے لیا میرے موبائل میں، وہ نیچے لکھتے ہیں یہ محمد بن عمر جو واقدی راوی ہے نا، محدثین نے اس کو کذاب اور متروک اور جھوٹا اور گپی کہا ہے، لیکن یہ معیار احکام و مسائل اور حدیث اور سنت میں چلتا ہے، لیکن تاریخ میں یہ معیار نہیں چلتا۔ تاریخ میں کیا معیار چلتا ہے؟ کہتے ہیں تاریخ میں اگر سندے کھول کے بیٹھ جائیں تو اسلام کی 90% تاریخ کو دریا برد کرنا پڑے گا۔ میں نے پڑھ کے کہا تھا کر دو دریا برد، ہمیں ایسی تاریخ نہیں چاہیے۔ اور قرآن مجید کا اس سوال کا جواب میں یہ دیتا ہوں، خامیم کتاب کے مصنف کے بارے میں ان کا کوئی مخالف 1970 اور 60 میں کہتا کہ میں نے خامیم کتاب کے مصنف کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، تو بندہ ہوندہ جھوٹا، گپی، کہانی باز احمد میر، تو بندہ کی کہندا کہ احمد میر دا فتویٰ تے قبول نہیں دین اسلام ہی، لیکن جدوں اس بانی جماعت کے بارے میں کہہ رہا ہے جوا کھیلتے دیکھا ہے تو اس کی بات قبول کرنی چاہیے نا، کیونکہ تاریخ میں یہ معیار خامیم کتاب کے مصنف کہتے نہیں چلتا، حالانکہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ الحجرات کے اندر، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر فاسق بندہ خبر لے کے آئے، قرآن کہتا ہے اس کی تصدیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، بندہ سچا ہے، خبر ملتی ہے، اس نے خبر کو صحیح یاد رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس فاسق
اور کمزور بندے کی خبر پر یقین کر کے کسی بڑے شرف والے بندے کو تان کر دو اور اس پر چڑھ دوڑو اور بعد میں ندامت اٹھاتے پھرو، شرمسار ہوتے پھرو کہ تم نے ایک جھوٹے اور کمزور اور غیر معتبر راوی کی روایت پر یقین کر کے آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو رغیت دیا۔ میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں اپنے سمجھنے والوں کے لیے۔ یہ جو محمد بن عمر واقدی ہے نا، کھاریاں دی عدالت دے اندر قانون شہادت دے مطابق اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ یہ چاہے میرے بارے میں دے یا آپ کے بارے میں دے یا کسی شرابی کے بارے میں دے یا کبابی کے بارے میں دے، محمد عمر واقدی ایسا کذاب راوی ہے، جھوٹا، ایک کھاریاں دی عدالت دا انصاف والا جج یہ دی روایت قبول نہیں کرتا، تو میں کدے بارے قبول کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان دے بارے۔ میں مر نہ جاواں اور میں کہاں کہ تاریخ کے اندر یہ روایت نہیں چلتی، تاریخ کے اندر یہ معیار نہیں چلتا۔ اور حدیث میں کیا معیار چلتا ہے؟ وہی مصنف کہتے ہیں، دجال کے بارے میں روایتیں آتی ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ کانا دجال افسانے ہیں، تے کانے دجال دیاں روایتاں کتنے بخاری مسلم وچ۔ جدو تسی تاریخ لین تے آئے ہو تو تسی کذاب جھوٹے گپی راویاں دی لے لی تے صحابہ تے تان کر دیتے، تے جے چھڈن تے آئے ہو تے بخاری مسلم دیاں روایتاں چھڈ کے وہی مصنف کہتے ہیں یہ کانا دجال افسانے ہیں، نبی پاک کو دجال کے بارے میں خود یقین نہیں تھا۔ کہتے ہیں حدیث کے بارے میں بڑے سے بڑا مبالغہ کرنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری مسلم میں یوں لکھا ہے صحیح لکھا ہے، کیونکہ آخر تھے تو وہ بھی انسان ہی نہ۔ میں قربان جاواں، جدو تسی چھڈن تے آئے ہو تو تسی بخاری مسلم نو رگیت گئے ہو تے شک پیدا کر گئے ہو تے کانے دجال نو افسانے کہہ گئے ہو جڑی بخاری مسلم دیاں روایتاں نے، تے جدو لین تے آئے ہو تے تاریخ دا کوڑا کباڑ کٹھا کر کے اپنا مقدمہ ثابت کر لے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں بیان کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں جی، عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ نے وہاں کے عیسائی بطریق سے 300 قنطار سونے پر مسالت کی۔ سیدنا عثمان نے کہا یہ آل حکم کو دے دو۔ خامیم کتاب کا صفحہ 327۔ یہ روایت کس نے گڑھی ہے؟ محمد بن عمر واقدی نے یہ روایت گڑھی ہے، کذاب جھوٹا، دشمن ہے صحابہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، محمد بن کعب جس سے روایت لی ہے وہ 40 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے اور سیدنا عثمان کی شہادت ہو رہی ہے 35 ہجری میں۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے بھی 35 سال بعد پیدا ہو رہا ہے اور روایت بیان کر رہا ہے حضرت عثمان نے کہا تھا اچھا یہ جو بیت المال آیا نا یہ میرے دودھ شریک بھائی محمد بن سعد بن ابی سرخ کو دے دو۔ پہلی بات واقدی کی گڑنتل روایت ہے، جھوٹا راوی واقدی ہے اس میں۔ ہن ایک کتاب پڑھ کے تے چے سیدنا عثمان دے بارے تہاڈا دل میڑا ہو جائے تے تہانوں تھوڑی تحقیق تے کر لینی چاہیے بھائی یہ روایت آئی کتوں ہے۔ تاریخ میں جو کچھ آئے وہ صحیح نہیں ہوتا، حتیٰ کہ حدیث کی کتابیں بخاری مسلم کے علاوہ ان میں بھی جو کچھ آ جائے وہ سارا صحیح نہیں ہوتا۔ سند لکھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سند کو چیک کرو، اگر سند صحیح ہے تو بات ٹھیک ہے، اگر سند صحیح نہیں ہے تو بات ٹھیک نہیں ہے، تحقیق کریں۔ ایک روایت بیان کرتے ہیں اور صفحہ نمبر 328 پہ کہ سیدنا علی، سیدنا سعد، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور سیدنا معاویہ ایک مجلس میں موجود تھے، تو حضرت علی نے یہ اعتراض کیا سیدنا عثمان پر کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، عہدے دے رکھے ہیں۔ تو سیدنا عثمان نے کہا میں نے جن کو عہدے دیے ہیں ان کو حضرت عمر نے بھی عہدے دیے ہوئے تھے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اتنا ان کا غلام نہیں ڈرتا تھا جتنا معاویہ ڈرتا تھا، لیکن آپ سے تو پوچھے بغیر معاویہ جو کام مرضی کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں میں نے عثمان کے حکم پہ کیا ہے۔ اب یہ روایت کہاں سے آئی ہے؟ اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ بن عبید قرشی ضعیف اور منکر راوی ہے، تاریخ طبری سے اٹھایا ہے خامیم کتاب کے مصنف نے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یحییٰ بن معین ہے، بخاری ہیں، فلاس ہیں، ابو حاتم ہیں، ابو زرع ہیں، نسائی ہے، ترمذی ہیں، اجلی ہیں، ساجی ہیں، ابن حبان ہیں، محمد بن سعد ہیں، امام دارقطنی ہیں، ابن عدی ہیں، عقیلی ہیں، سب نے اس کو ضعیف اور منکر الحدیث لکھا ہے اور اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے بھی حضرت عثمان پہ اعتراض کیا۔ اسٹیبلش کیا کرنے کی کوشش کریں کہ صحابہ عشرہ مبشرہ علی اور سیدنا طلحہ اور سعد ان کو بھی حضرت عثمان پر اعتراض تھے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، گویا کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ کوئی کرپٹ آدمی تھے، میٹوکریسی تباہ کی حضرت عثمان نے۔ اس طرح ایک اور روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی کہ انہوں نے اعتراض کیا پھر انہوں نے جواب دیا، تو اس طرح کا وہ روایت کے اندر پھر واقعی گھسا ہوا ہے اور بھی دوسری اس کے اندر علتیں پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہیں۔
حضرت عثمان کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا، اور غلط کام بہر صورت غلط ہوتا ہے، اور سرکار اسی غلطی مننے اسی صحابہ نو معصومن الخطام بے یاد کی طرح نہیں منتے۔ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، ابو بکر عمر سے بھی ہو سکتی ہے، عثمان سے بھی ہو سکتی ہے، علی سے بھی ہو سکتی ہے، معاویہ سے بھی ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہے غلطیاں، انہوں نے اسی انبیاء دی طرح معصوم نہیں سمجھتے، لیکن حضور غلطی ثابت تے کرو نا، پھر اسی تعویل کریے، پھر کوئی عذر پیش کریے، پھر اسی تواڈے سامنے منت ترلا کریے غلطی ہوگی ہن چپ کر جاؤ۔ تو جدو غلطی ہوئی نہیں، غلطی ثابت نہیں، روایتیں جھوٹی ہیں، پھر اس بنیاد پر کہتے ہیں غلط کام تو بہرحال غلط ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی خواب و کسی نے بھی کیا ہو، اس کو خام خواہ کی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین کا ہی یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ ماننا۔ سرکار میں تواڈیاں 8 یا 10 12 روایتاں پڑھیاں نے، کتنے واقعی ہے، کتنے انقطاع ہے، کہیں سند ہی نہیں ہے، کہیں جھوٹے راوی ہیں، کہیں مدلس راوی ہیں۔ آپ ایک روایت ثابت کریں، ہم کہیں سیدنا عثمان انسان تھے، ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، ان کے فضائل کی وجہ سے نبی پاک نے فرمایا عثمان آج کے بعد جو غلطی کرو اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے۔ النجم إذا